blessings for all nations. شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ شروع سے امن کا دشمن رہا، وہ شروع سے خداوند کی بادشاہت کا دشمن رہا، وہ شروع سے خدا کا دشمن ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں، خدا کو ہٹا دیا جائے، خدا معاف کرے، خدا کو ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ پر مجھے جو ہے وہ جگہ دی جائے۔ اب خدا کا وہ مقابلہ تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ خدا کی ذات جو ہے وہ کس قدر قوت رکھتی ہے۔ اگر وہ سوچتا تو اپنی قوت کے اوپر جو خداوند کی طرف سے ہی دی گئی ہے، اب وہ اسی طاقت اور اسی زور کو دیے ہوئے یہاں تک مغرور ہوا کہ اس نے کہا کہ میں خداوند کی سے بھی کیا کروں گا، اونچا تخت بناؤں گا، یعنی وہ خداوند سے بھی اونچا بننا چاہتا ہے۔ آسمان پر اس کا کوئی ارادہ قائم نہ رہ سکا اور اس کو نیچے گرا دیا گیا۔ اب نیچے جو ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اوپر تو میری چل نہیں سکتی، لیکن وہ اب زمین پر لوگوں کی زندگیوں میں اور تمام حالات کو بگاڑ کر انسان کی ذہنیت میں اور تمام دل کی ارادوں میں جو ہے وہ اب بسیرا کیے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کی زندگیوں پر اور اس دنیا کے اوپر بادشاہت کرنا چاہتا ہے۔ اور خداوند کے کلام مقدس میں یہ لکھا بھی ہے کہ اس جہان کے خدا ہے، اب وہ خدا بن بیٹھا ہے اس جہان کا۔ اس لیے خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ یہ جہان جس شکل پر ہے ہو گیا ہے، یہ جو اس کا خدا ہے اس کا کریٹر بن گیا ہو، اس نے اس کی حالت کس طرح کی بگاڑ دی ہے، تو اسی وجہ سے ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن ہم جو روشنی کے پیغمبر ہیں، ہم جو دنیا کے نور ہیں، ہم جو زمین کے نمک ہیں، ہم جو مسیح ہیں، خداوند کی مقدس کلام میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو اور تمہاری روشنی دوسروں تک جانی چاہیے۔ اور مسیحی ہونے کے ناطے ہم اس بات کو پہلے بھی سن چکے ہیں میسج کے ذریعے سے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں ہماری روشنی دوسروں تک پھیلنی چاہیے، ہماری جو کردار کی روشنی ہے، جو گفتار کی روشنی ہے، ہمارا چال چلن جو ہے وہ دوسروں تک جانا چاہیے۔ لوگ ہمارے دیکھنے پر اور ہمارے سننے پر جو ہے وہ اس بات کو کہیں کہ نہیں یہ خداوند کا بندہ ہے، یہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے جس کے وسیلہ سے شہر سرفرازی پا سکتے۔ دیکھیے بات وہیں پر ہے، اگر ہم ٹھیک نہیں تو پھر یہ معاشرہ اور تمام ملک بد امنی کا شکار ہوگا، کیونکہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ انہی چند باتوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے کہ ایماندار کی زندگی میں مشکلات، ایماندار کی زندگی میں مشکلات۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے بزرگ ایوب کی کتاب کو پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات، پہلا باب پہلی 4 آیات نکالی، ابھی جلدی سے دیکھیں گے، جتنی جلدی آپ کریں گے ہم اتنی جلدی قرآن کے مقدس کلام کو سیکھ سکیں گے۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایماندار کی زندگی میں کیا جی مشکلات۔ اب یہاں پر ہم اس کی تلاوت کریں گے تو انہی میں سے باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے عروج کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ایسا
کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ مل کے بولے برکت ہو، آمین۔ آپ کی آواز اس میں جانی ہے، اس قدر آواز ہونی چاہیے، بھائی تشریح نہیں کرے بھی چلے گی نہیں۔ خداوند آپ کو برکت ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ یقینی طور پر ہم برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے اس کو سنیں اور جیسا خدا چاہتا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایماندار شخص کی زندگی جو ہے وہ مشکلات میں بھری رہتی ہے۔ ہم نے مضمون سنا ہے تو یہاں پر جو شخص ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جیسے پڑھا کہ یہ پورے علاقہ میں اس جگہ پر یہ شخص مشہور تھا، یہ سب سے امیر شخص تھا، اور جب سب سے کوئی امیر شخص ہوتا ہے تو اس کی بہت زیادہ مشہوری ہوتی ہے، بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے، وہ علاقے میں اس کو دور دور تک لوگ جانتے ہیں۔ آپ جہاں پر دنیا میں اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ جو شخص بیلنس رکھتا ہے یا کسی کی زندگی میں بہت بڑا کام ہوا ہے یا جس نے کارنامہ کو سر انجام دیا ہے، جس کی زندگی میں بہت بڑی گواہی بھی ہوتی ہے، خدا اس کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس یا تو کوئی اس نے فیکٹری ڈالی ہوئی ہے، یا تو وہ MP ہے، یا کوئی بہت مشہور شخصیت ہے، وہ بہت مشہور ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویسا ہی اس دور میں جو بزرگ ایوب تھے وہ بھی ایک بہت بڑی ہستی تھی، اور بڑی ہستی کے ساتھ ساتھ ایک ایماندار بھی تھے۔ کیسی کمال کی بات ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم مشہوری چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہر شخص مجھے جانے، ہر شخص کی زبان پر میرا نام ہوگی، وہ بندہ بڑا کمال ہوتا ہے، اس کو لے کر آؤ، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بندہ ویسے ہے، یہ بندہ اس کو لے کر آؤ، میں اس کا مرید ہوں، یا یہ بہت اونچا انسان ہے، یہ میرے ساتھ اس کی ہونی چاہیے، یعنی اس کو پریفر دیتے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ اتنے مشہور تھے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ سب سے امیر شخص اس جگہ پر تھے؟ وجہ کیا ہے کہ تمام لوگ ان کو جانتے تھے؟ وجوہات تو ایک ایماندار کی زندگی میں ہے، جیسے ہم نے دیکھا نا کہ ایماندار کی زندگی میں مشکلات۔ ایماندار ہوتا کون ہے؟ ایماندار کی زندگی میں کون سے اوصاف ہوتے ہیں جس کے باعث اس کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں؟ لیکن مشکلات کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اوصاف کو دیکھیں کہ ایماندار انسان ہوتا کیسے۔ ایک تو نیگیٹو پہلو میں ہم بڑے مشہور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ خداوند کا بندہ نیگیٹو پہلو میں مشہور نہیں ہے۔ کئی بڑھیا سفت بھی کی جاتی ہے نا دوسرے طریقے نا، ایمانداری میں مشہور نہیں ہوتے، وہ کسی اور کام میں مشہور ہوتے ہیں، اور ہم سب لوگ بہتر جانتے ہیں ان باتوں میں۔ لیکن یہاں پر ایک ایماندار شخص جو ہے وہ کس طرح ترقی اور سرفرازی پاتا ہے، کون سی اس کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں جس کے باعث خداوند اس کو ترقی اور سرفرازی پر لے کر چلتا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر دیکھا ہے وہ شخص کامل تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ وہ شخص کامل تھا، اور کامل شخص وہ ہے جو قرآن کے مقدس کلام میں لکھا ہے۔ اگر آپ یعقوب کا آپ خط پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پر تیسرے باب میں لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے، جو زبان سے خطا نہیں کرتا، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ باقاعدہ ہونے کے لیے آپ اور مجھے کامل ہونے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں خدا اس جگہ پر مقبول کرے گا۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے اندر یہ پہلا جو ہے وہ صفت ہونی چاہیے، پہلے اوصاف میں سے یہ پہلا ہونا چاہیے کہ ہم کامل ہوں، خالص ہوں، ہمارے اندر کوئی نقص نہ ہو، ہماری زبان جو ہے وہ پاک ہو، ہماری زبان سے کوئی خطا نہ ہو۔ اگر ہم تیسرے باب کو پڑھ کے دیکھیں یعقوب کے تیسرے باب کو، تو وہاں پر ایک ڈیٹیل دی گئی ہے کہ زبان جو ہے وہ پورے بدن کو کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے جی؟ ہم نے ویسے
سنا ہوا ہے، میں اس لیے میں یہ بتا نہیں رہا ہوں اور پڑھ نہیں رہا ہوں کہ ہم نے ایسا سنا ہوا ہے. تو یہاں پر لکھا تھا کہ وہ پورے بدن کو کیا لگاتی ہے؟ دھاگ لگاتی ہے اور زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. اور لکھا ہے کہ موت اور زندگی کیا ہے؟ زبان کے ہاتھ میں. کس طرح؟ کبھی کبھار یہ مثال دی جاتی ہے کہ وہ زبان دیتی ہے. یہ بات ہے نا. پھر اسی بڑے جناب کے لیے ہوں مرد کی زبان کیا ہوتی ہے جی؟ مرد کی زبان ہوتی ہے. زبان پیچھے پاوے خاندان کٹیا جائے اسی زبان کو بھی پھرنا. اب یہ بات جان لیجیے گا کہ زبان سے ہی کیا ہوگا آخری وقت میں جو مخالف مسیح آئے گا اور وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا تو زبان سے صرف اور صرف کہنے پر ہی آپ کو یا تو شیطان اور یا تو خداوند کی ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے. کیسے؟ وہ کہے گا کہ آپ یسوع کا انکار کریں. کس سے کرنا ہے؟ زبان سے ہی ہوگا نا. کامل شخص وہ ہے جو زبان سے کیا جی؟ زبان کو قابو میں رکھتا ہے، منہ کو قابو میں رکھتا ہے. کیونکہ لکھا ہے ہم اکثر باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ زبان کے ذریعہ سے ایسے ہے پورے جسم کو بھی موڑا جا سکتا ہے جیسے پورے جہاز کو ایک پتوار کے ذریعہ سے، ایک چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے. جہاز کی پتوار کا پتہ آپ کو کیسی ہوتی ہے؟ اتنا بڑا ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاز ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اس کے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے تو بہت بڑی ہوگی جو پتوار ہے، لیکن جو اس کے لحاظ سے چھوٹی سی ہوتی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک بھی ہو سکتی ہے. اس کے نیچے پنکھے لگے ہوتے ہیں اور جو پنکھے ہیں وہ اس کو سپیڈ دیتے ہیں، لیکن جو پتوار ہے اس کو جب موڑا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے جہاز مڑ جاتا ہے. اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ جہاز مڑ جاتا ہے. اور جب جہاز مڑ جاتا ہے تو پورے کے پورے لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرن ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو کامل شخص ہے وہ سب سے پہلے جو ایماندار ہے اس کی زندگی میں کاملیت کیسے ہوگی؟ اگر وہ اپنی زبان کو جو ہے وہ قابو میں رکھے. کیا رکھے جی؟ کیا یہ بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی. ہم نے زبان کے بارے میں سیکھا تھا کہ آگ لونی، اس وہاں میں لکھا ہے جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. تو کئی لوگ ادھروں چک کے تھے ادھر گل کرتے، ادھروں چک کے تھے ادھر گلا کرتے. تو یہ زبان جو ہے وہ آگ لگانے میں، زندگیاں تباہ کرنے میں اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دینے میں پہلے نمبر پہ ہے. اور میں نے بتایا تھا وہاں پر کہ ایک شخص تھا جو پہلے وقت میں ساتھ میں کچھ لے کر چلتے تھے لوگ، چاول ہوتے یا جو آٹا تھا وہ لے کر چلتے کہ تاکہ کسی کے گھر میں جا کر جو ہے ہم اس کو بنوا کر اپنے لیے کھانا بنوا سکیں. کیونکہ سفر ہوتا تھا تو وہاں پر لوگ بھی جو تھے وہ بہت ملنسار تھے پہلے وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ گھر میں اتار لیتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، اس کو گھر میں اتارا گیا، شاید اس کے پاس آٹا تھا. اس نے کہا بہن اس کو جو ہے وہ پکا کر میرے لیے پھلکے بنا دو تاکہ میں رات گزار سکوں، مجھے یہاں پر ذرا تھوڑا سا دے، پھر میں صبح ہوتے ہوئے چلا جاؤں گا. اب صبح ہوتے ہوئے وہاں پر لکھا ہے چلا جاؤں گا، لیکن رات میں جب کھانا دینے لگے، کھانا بنانے لگے تو کھانا بنا ہی رہے تھے، یعنی آٹا انہوں نے گوندنا شروع کیا تھا. تو وہاں پر ان کے گھر میں ایک بھینس تھی اور بھینس کافی تگڑی بھینس تھی. اور جب وہ تگڑی بھینس تھی تو کیا ہوا کہ دروازے کی طرف اس نے دیکھا اور پھر بھینس کی طرف دیکھا اور پھر کہا بہن جی اگر برا نہ مناؤ تو میں ایک گل کراں. تہاڈا بوا چھوٹا تے جے مجھ مر جائے تے بوا کڈو کداں؟ بوئیو کڈو گے کداں؟ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے پرات پکڑی. اس نے کہا بھائی جی ذرا چوڑی دے کرے ہو گے کیا کرنا جی؟ مل کے. موسم اچھا ہے، گرمی والا سسٹم نہیں، موسم اچھا ہے. ہاں جی. تو کیا ہوا، اس نے پکڑ کر پانی اور آٹے سمیت، ابھی گوندا نہیں تھا زیادہ،
تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ پکڑو اور دفع جو یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کو باہر نکال دیا۔ اب وہ جو ہے اس کو سمیٹنے جا، اس کے پاس کوئی چیز تو نہیں تھی، لیکن کیا کیا، وہ ایسے پکڑ کر جاتا جا رہا ہے تو نیچے سے کیا ہوتا جا رہا ہے، پانی نکلتا جا رہا ہے، اور لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی تو بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز تم لے کے جا رہے جو پانی نکل رہا ہے؟ کہتا ہے جی یہ میرے زبان کا رس ہے جو نکل رہا ہے۔ تو کبھی کبھار ہماری زبان جو ہے ہمیں کامل نہیں رہنے دیتی، ہمارے بدن کو وہیں پر، ظاہر بات ہے جو بات کہی ہے ہم نے وہی ہمارا جسم وہ کرتا ہے، یہی بات ہے نا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ کامل ہوتا ہے وہ ایماندار شخص جس کے اندر یہ بات ہے، وہ ایماندار ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ راست باز تھا، یعنی کھڑا انسان تھا، اس کے اندر کھوٹ نہیں تھی، اس کی نیت میں کھوٹ نہیں تھی، اور جو وہ خداوند کے کلام مقدس کے مطابق بات کرتا اس پر قائم رہتا اور اسی پر عمل کرتا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ فراڈیاں نہیں کرتا تھا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا تھا، فریب نہیں کرتا تھا۔ آج ساڑھے اندر بتھیرے سارے فریب ہوئے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں۔ تو پھر یہ آپ یا میں یا کوئی بھی ہے جس کے اندر یہ بات نہیں ہے، کھڑا شخص یا خالص نہیں ہے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہم ایماندار نہیں ہیں۔ مقدس بزرگ ایوب جو ہے وہ مشہور اور خداوند اور لوگوں کی زندگیوں میں اور ان کے ذہنوں میں نیک شخص تھے۔ کیا تھے جی؟ پہلی آیت میں کیا ہے؟ نیک شخص تھے۔ وہ اسی وجہ سے تھے کیونکہ ان کے اندر کاملیت تھی، وہ راست باز تھے، وہ کھڑے شخص تھے، ان کے اندر سچائی تھی۔ اور سچائی کس کے اندر ہوتی ہے؟ جس کے اندر خداوند کا مقدس کلام صلاحیت کرتا ہے، جس کے اندر جو ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات صلاحیت کرتی ہے، جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور بیٹا جو ہے وہی سچائی، بیٹا کیا ہے؟ وہی سچائی، اور کلام سچا اور برحق ہے۔ جب یہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر جھوٹ کو کوئی جگہ نہیں ملتی۔ ایماندار ہو گئے تو بولے جھوٹ، یہ ہے جی کو بات مرادی ملتی گل آتی ہے، اور لکھا ہوا ہے جی تو جھوٹ کہاں سے ہے؟ جھوٹ کہاں سے ہے؟ وہ شروع سے جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ یہ دوسری بات، اور لکھا ہے خدا سے ڈرتا تھا۔ کیا تھا جی؟ یہ آپس کی گل ہے کہ اسی کتنا کو ڈرنا ہے۔ ہم سب لوگ اپنے آپ پر بہتر طور پر جانتے ڈرنا ہے، میں تو بڑی بڑی دسیا یہ بات بہت مرتبہ میں نے بتائی، کلیئر کیا کہ ڈرنا صرف یہ نہیں ہے کہ جی کام دے رہو، نہیں، فرما برداری ہے۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو۔ ڈرنا فرما برداری، اس کے خوف میں رہنا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ خداوند کی جب ہم فرما بردار ہوتے ہیں تو پھر ہم ایماندار کہلاتے ہیں، تو خداوند لوگوں میں بھی ہمیں برکت دیتا ہے، اس علاقے میں بھی برکت دیتا ہے، جیسے مقدس بزرگ ایوب تھے، وہ ایماندار تھے، مشہور تھے۔ اور میں نے یہ کیوں کہا کہ خدا کی نظر میں بھی وہ آگے بھی دیکھے تو خدا نے اس کے سر پر دعویٰ کیا ہے۔ اگر ہم جلدی سے اس کو کور کریں گے تو پھر ہم آگے بھی چلیں گے۔ تو لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے تھے، وہ بدی کرنے سے پرہیز رکھتے تھے، وہ گناہ سے ڈرتے کیوں؟ کیونکہ خداوند نے جس بات سے منع کیا ہوتا وہ اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اس کی فرما برداری کرتے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا، خداوند جس طرف سے ہمیں موڑتا ہے ہم اس طرف ضرور جاتے ہیں، پتہ نہیں تھے کہ ایک بہن جو تھی اس نے کہا جی جب سرمن اس نے سنا تو سرمن ہو رہا تھا کہ جی آدم اور حوا نے جو ہے وہاں پر گناہ کیا، اور حوا جو ہے اس کو منع کیا گیا تھا یعنی کہ نہ کھانا، لیکن اس نے کیا کیا؟ تو پھر ایک عورت کہتی ہے بڑی بلند آواز سے، اگر جی میں اس حوا کی جگہ پر ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا، میں اگر حوا کی جگہ پر ہوتی تو ایسا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس پاسٹر نے کیا کیا؟ اس جوڑے کی کیا کر دی؟ دعوت کر دی۔ جب دعوت کی تو اس سے پہلے اس نے کھانا رکھا، کھانے کے درمیان میں ایک پلیٹ رکھی اور اس کے اوپر ڈھکن دیا، اور اس ڈھکن کے نیچے چڑیا دی۔
اس کے نیچے کیا تھا جی؟ چڑیا تھی. تو اس نے جب ان کو بلایا انہوں نے کہا جی یہ کھانا ہے جی آپ بیٹھے, سب کچھ ہے, سب کچھ آپ کھا سکتے ہیں, اینو نہیں چھیڑنا, اس کو نہیں چھیڑنا, یہ نہیں چھیڑنی آپ نے, باقی آپ سب. میں ذرا تھوڑا سا ہو کر آیا اور وہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا. کیا جی؟ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا. تو اب جا کر جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ساری طرف دیکھ رہے ہیں, تو آ جا کر جو بہن تھی وہ آ جا کر سب کو دیکھ کر پھر اس کی طرف اس کی نظر ٹک جائے. وہاں پر اسی جگہ پر وہ دیکھنا, تجسس کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا. اب تھوڑا وقت گزرتا ہے, اس سے رہا نہ گیا, اس نے اس کو اور چڑیا ہو گئی. اب وہ جو ہے, اب ظاہری بات ہے وہ جو گیسٹ تھے وہ گیسٹ تھے, اب جو مہمان نواز تھا وہ باہر تھا. اس کو یہ تھا کہ بھئی اس نے تو منع کیا تھا, اب میں اس کو پکڑوں اور ہم دونوں مل کر پکڑ کر اس کو بند کریں تاکہ اس کو پتا نہ چلے. لیکن وہ شخص کو پکڑی نہ گئی. لیکن وہ شخص جب اندر آیا, جب پاسٹر اندر آیا تو اس نے کیا کہا کہ دیکھا بات وہیں پر آ جاتی ہے. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں, اگر آپ, اس نے دعویٰ کیا تھا لیکن اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکے. اسی طرح انسان کی جو عادت اور زریست ہے وہ کبھی کبھار اس کو اس قدر تنگ کرتی ہے کہ جس طرف خداوند منع کرتا ہے وہی جو ہمارے آباء و اجداد جو ہے آدم اور حوا جو ہے جن کے اندر ہم موجود تھے, وہی بات ہم نے صلاحیت کر گئی. وہ پھر آج بھی ہم جو ہے جس سے خدا منع کرتا ہے ہم اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے خداوند کا بندہ جو ہے وہ خداوند سے ڈرتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے. وہ فرما برداری میں رہتا تھا اور پھر لکھا ہے کہ بدی سے دور رہتا. سانو پتا بھی ہوتا ہے کہ بدی ہے پھر بھی اسی وہی قریب تری جاتے. ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بدی ہے, یہ بدی والا کام ہے, خدا نے منع کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو کرنا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں تو مجبوری بہت ہے. لیکن جب وہ بدی کرنے کے ساتھ ساتھ اینڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی وہ جی ہوں سے میں کلیئر کرتا سا. سارے کو پتا سگریٹ پینی بری ہے, پتا ہے نا, پان کھانا برا ہے, سوار رکھنی بری ہے, چرس پینا برا ہے, شراب پینی بری ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے, لڑائی جھگڑے کرنا صحیح نہیں ہے. تو گال اسی اتوں کھڑنے ہیں جتنے میرا خیال دے وچ سارے بابے بھی سن لینا تو انہوں نے بھی کہنا یار پتہ نہیں کتوں نے بھی ایک اکثر وہ کیا جاتا ہے کہ شیطان بھی کہنا یار یہ گل میرے ذہن کہ اس بندے نے کر دیتی گل, ٹھیک ہے, وہ اس بندے نے وہ گال کٹی, شیطان بھی کہنا توبہ توبہ ہے میرے ذہن چ بھی. پھر ہم بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں, ہم بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ خداوند کے گھر میں آنا لازمی ہے, یہ غلط بات ہے, ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں, اسی پھر بھی بیٹھے رہتے. وہ بدی سے پرہیز کرتے, جو بات بھی خداوند کے کلام سے ہٹ کے تھی اس سے وہ پرہیز کرتے. اور ان کی زندگی میں دیکھیں کہ کتنی مشکلات اس کی زندگی میں آئی ہیں. اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ سب سے بڑا آدمی تھا. اس کے کتنے بیٹے تھے جی؟ 7 بیٹے تھے, بیٹیاں خداوند نے اس کو دی, اتنا کاروبار اس کے پاس تھا, سب کچھ اس کے پاس تھا, لیکن وہ خداوند سے ڈرتا تھا کہ اتنے سارا کچھ ساڈے کول ہوے نا تے اسی سبوں خدا دے سامنے آ کھڑ کے ساڈے گھر ماڑا جنہ میں کہنا کہ آئی فون ہی آ جائے تو یقین کرو اسی پورے محلے نے وقت پایا یہ آئی فون لے لیا, وہ پیچھے سگوں ڈالر لایا, بڑی مدد کے ساتھ وہ پیچھے سگوں ڈالر لایا ہوتا. کی دسنا تمہیں پتا لگا نہیں انہیں کہنا جی ڈالر لگا. جدو کوئی رات مسئلہ بن گیا نا تو مڑ کے کہنا وہ پہ میں تو بڑا غریب بندہ, تو انہوں نے کہنا ڈالر تو لا پھر دن, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں, لیکن یہاں پر دیکھیں ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کے اندر مغلوبیت نہیں. ایماندار شخص کے اندر مغلوبیت نہیں ہوتی. ایماندار شخص کے اندر تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہ ہمبل ہوتا ہے, وہ خدا سے ڈرتا ہے, وہ اپنی امیریت پر فخر نہیں کرتا, وہ لالچ نہیں ہوتا, وہ لالچی نہیں ہوتا, اور وہ اپنے بچوں کے لیے بھی کنسرن ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ کنسرن ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کے اوپر بھی غور کرتا ہے
وہ اپنے بچوں کے لیے بھی کیا کرتا ہے. کیا ہوتا تھا کہ جب بچے سال میں اکٹھا ہوتے تو خداوند کا بندہ کیا کرتا تھا ان کے لیے ضیافت کرتا. ان کے لیے ضیافت جب ہوتی ایک دوسرے کے گھر میں وہ ضیافت کرتے تھے تو پھر ان کے لیے وہ قربانیاں گزرانتا اور وہ کہتا تھا کہ کہیں میرے بچوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میں قربانیاں گزاروں. خداوند میرے بچوں کے اوپر بھی رحم کرے. تو ایماندار شخص کی ہوتا ہے. ایماندار شخص کی زندگی میں یہ باتیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے, اپنے بچوں کی خطاؤں کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور خدا کے سامنے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں. اگر ہم ایماندار ہیں تو ہمارے اندر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو خطاؤں سے بچانے کے لیے کیا اقدام کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں, بھیجنے ہیں نہیں سنڈے اسکول کا؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا بھیج ایک بھی نہیں. کیا ہم ایماندار ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے؟ بچوں کے بھلے برے کے بارے میں نہیں سوچتے؟ اسی تعلیم تے زور دیتا ہے, اسی کھان تے زور دیتا ہے, اسی اچھے پہنن تے زور دیتا ہے, صحت تے زور دیتا ہے, اچھے سکولاں تے زور دیتا ہے, تے خداوند دے کلام دے اتوں کو گل ہی بات. ہم خداوند کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اپنے بچوں کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں؟ وہ دیکھیں کہ کتنے پریشان ہوتے ہیں. ایماندار شخص پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرے بچوں نے کہیں خطا نہ کی ہو, میں قربانیاں گزرانوں تاکہ میرے بچوں کی خطائیں معاف ہو جائیں. وہ نہیں چاہتا میرے بچے جیسے میں ہوں, وہ چاہتا ہے جیسے میں ہوں میرے بچے بھی ویسے ہی ہو جائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنت میں ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ فردوس میں چاہتے ہیں جی. یہ لوگ اسی کرنا ہے. یہاں پر ضیافت کی جاتی ہے. اور دیکھیں میں زیادہ میسج بہت زیادہ لمبا ہے لیکن میں صرف یہ چند باتیں کر کے ہم جو ہے اس کو کلوز کریں گے. ایماندار جو شخص ہے اس کے اوپر خدا بھی فخر کرتا ہے. اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ خدا بھی فخر کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں یا میں چاہتا ہوں کہ خدا ہم پر فخر کرے؟ ساڑھے سر تے خدا گل کردا ہے, یہ ذہن چ رکھو. ہمارے سر پر خدا شیطان کے سامنے بھی کھڑا ہو کر اور برملا اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا ایماندار بندہ ہے, یہ میرا راست باز بندہ ہے. اور لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ خدا کے بیٹے جو ہیں وہ خدا کے سامنے کیا ہوئے جی؟ حاضر ہوئے. اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ شیطان بھی آیا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ شیطان بھی آیا. اب دیکھیں خدا اپنے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے. خدا کو پتا ہے کیڑا بندہ پاک ہے تو کیڑا بندہ نہیں ہے. خداوند راست باز اور ایماندار شخص کو نظر میں رکھتا ہے. اور وہاں پر لکھا ہے شیطان سے پوچھا گیا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں دنیا پر گھومتا پھرتا پھراتا آیا ہوں. شیطان سیر نہیں کرتا جی, وہ پھرتا دھاڑتا پھرتا ہے. کیا ہے جی؟ دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو پکڑے اور پھاڑ کھائے. اور کیا کہا گیا کہ میں پھرتا ہوا آیا ہوں. اور جب میں پھرتا ہوا آیا ہوں تو خداوند نے اس ایماندار راست باز جس کی زندگی کامل طور پر ہے, جو بدی سے پرہیز رکھتا ہے, جو خدا سے ڈرتا ہے, اس کی زندگی میں خدا کا خوف موجود ہے اور وہ راست باز ہے. اور اس کے سر پر خداوند چیلنج کر شیطان کو کرتا ہے, اور تو پھرتا تو آیا ہے, کیا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے؟ تیرے ارادے تو غلط ہے, تو بتھیروں کی زندگیوں کو برباد کرتا ہوگا, لیکن میرے بندہ جو راست باز ہے, جو مجھ سے ڈرتا ہے, جو میرے سامنے راست بازی کرتا ہے, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ خدا سارے پہ فخر کر کے گل کرتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ایمانداروں جیسی ہے اور کیا ہے جی؟ خداوند ان پر فخر کرتا ہے. خداوند ان پر فخر کرتا ہے. آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میسج میں نے بتایا کہ کافی لمبا ہے لیکن میں یہی کلوز کروں گا. ہو سکتا تو خداوند نے اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے ہم دوبارہ دیکھیں گے. تو یہاں پر خداوند جو ہے وہ فخری انداز میں کہتے ہیں, اور ان کو خداوند کو یہ فخر ہے کہ میرا بندہ شیطان کے اوپر بھی غالب ہے. جس کے اندر یہ چیزیں ہیں وہ ایماندار ہے. پھر کیا ہے کہ وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھے ہے
उसको देखा है, तो इसका मतलब है उसने कोशिश तो की होगी। उसको दुनिया को तबाह कर रहा है, वो दूसरों की जिंदगियों को तबाह किया हुआ है उसने, लेकिन उसकी जिंदगी को तबाह नहीं कर सका। उसने कहा कि मैंने देखा हुआ है इसको, मैं जानता हूं उसको, जिस पर तू फख्र कर रहा है या जिस पर तू बात कर रहा है खुदा, उसको मैं जानता हूं। और अपने तौर पर उसने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि उसके अल्फाज से बताते हैं कि उसने बड़ी कोशिश की है। तो मेरे अजीजों, इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ईमानदार शख्स वो है जिसके अंदर कामलियत है, अपनी जुबान को काबू में रखता है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है और अपने बच्चों के लिए भी फिक्रमंद रहता है। फिर खुदा उसके लिए शैतान के सामने फख्र या नाज में इस बात को कबूल करता है कि ये मेरा बंदा नेक है, ये रास्तबाज है। हम खुदा के हजूर वो शख्स कबूल हो जाता है, वो मकबूल होता है खुदा के हजूर, उसको पसंद होता है खुदा उसको पसंद करता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में तमाम चीजें वो रखी जो ईमानदार रखता है। तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस कदर खुदावंद के हजूर ईमानदार हैं। हम जो ईमानदार कहलाते हैं, क्या हमारी जिंदगी में ये बातें हैं? क्या हम अपनी जुबान को काबू में रखते हैं? क्या हम झूठ बोलते हैं या हम सच्चाई पर कायम रहते हैं, बदी से किनारा करते हैं? क्या जी, जो कोई खुश होना चाहे, जो कोई जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहे और खुश होना चाहे, वो अपनी जुबान को बदी से और होठों को मगर की बात से आवाज रखे। तो अगर हमारे अंदर ये बातें हैं तो फिर हम ईमानदार हैं। तो मजीद इसमें यह है कि इसमें बढ़ाए लिखा है, खुदा के काम में क्या करो जी, अफजाइश करो, उसको बढ़ाओ, कम ना होने दो, उसको बढ़ाओ। मेरे अजीजों, अगर हमारे अंदर ये बातें हैं, आज हमें निकालने की जरूरत है। बच्चों की फिक्र करें, बदी से किनारा करें, खुदावंद से डरें, कामिल हों, रास्तबाज बने और खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बेहतर करें। शैतान चाहे लाख कोशिश कर ले, खुदावंद खुदा की जात की उस बाड़ को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। खुदावंद के सामने वो जरूर जाएगा, लेकिन इसको आइंदा आने वाले वक्त में और अभी और देखेंगे, नेक्स्ट संडे जो है इसको और ज़्यादा हम लेकर चलेंगे आगे। तो खुदावंद के सामने भी वो ये इस बात का इकरार करेगा कि तूने उसके चुगिर्द क्या किया हुआ है जी, आड़ लगाई हुई है। ईमानदार शख्स के चुगिर्द और उसके तमाम घराने के चुगिर्द खुदावंद आड़ लगाता है। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम की वजह से हम सबको बरकत दे। आमीन।